جلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ظاہر کی جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر بھی کیا اور ان کا علاج بھی بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کی بیماریوں کے ساتھ جو باطن کی بیماریاں ہیں ان کا ذکر بھی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اور ان کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر کی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک باطن کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں۔ بندے کا ظاہر اگر بیمار ہو جائے، کوئی ظاہری جسم کی بیماری بندے کو لگے تو اس سے تو صرف بندے کا جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر روح کو بیماری لگ جائے تو بندے کے ایمان کا نور چلا جاتا ہے۔ باطن کی بیماری یہ ظاہر کی بیماری سے کہیں زیادہ یہ خطرناک ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اگر بندے کے ظاہری جسم پہ بیماری ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ظاہر بیمار ہے، بندہ اس کا علاج کرتا ہے۔ لیکن باطن کی بیماری ایسی ہے کہ جو بظاہر نظر نہیں آتی، جس کی خرابی بھی بظاہر بندے کو جلدی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ آہستہ آہستہ یہ بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ انسان کہ جو ہزاروں شیطانوں پہ اکیلا بھاری ہوتا ہے، پھر جب باطن کمزور ہو جاتا ہے تو یہ ایک معمولی سے شیطان کے چہرے کا مقابلہ کرنا بھی اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ اس حد تک بندے کا باطن کمزور ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، قرآن و سنت کے وسیع مفہوم کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر کے بعد سب سے خطرناک جو روح کی بیماریاں ہیں، جس سے روح کی طہارت ختم ہوتی ہے، کفر کے بعد سب سے بڑی بیماریاں وہ غیبت اور حسد کی بیماری ہے۔ یہ ایسی باطن کی اور روح کی بیماری ہے کہ جس سے بندے کے ایمان کا نور کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ یہ نور بالکل بندے سے چلا جاتا ہے۔ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی بندے سے ختم ہو جاتی ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں ان بیماریوں میں اگر وہ دنیا سے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بندے کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہو۔ اس حد تک یہ بیماریاں خطرناک ہیں۔ تو اس لیے ان کا سمجھنا کہ غیبت کہتے کسے ہیں اور حسد کہتے کسے ہیں، اس کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس سے بچنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریفات کے اندر غیبت کی تعریف کی ہے، سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کی برائی کو اس کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ موجود نہ ہو تو اس کی برائی کو جو اس میں موجود ہے، یعنی کہ موجود ہی نہیں، بیان کرنے والا بولنے والا جھوٹ نہیں بول رہا، بول سچ رہا، لیکن کسی انسان کی برائی اس کی عدم موجودگی میں کسی اور کے سامنے بیان کرنا، شریعت میں اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ شریعت اصطلاح میں، شریعت کے اندر ویسے
تین الگ الگ اصطلاحات ہیں اور ان تین اصطلاحات کا الگ الگ معنی اور مفہوم ہے، اور یہ تین الگ الگ قسم کے گناہ ہیں۔ ان میں ایک غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف ابھی آپ نے سنی کہ کسی انسان کی برائی کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا، ایسی برائی جو اس کے اندر موجود ہے لیکن جس کی بیان کی جا رہی ہے وہ اس مجلس میں موجود نہیں، وہ غائب ہے، وہاں سے کسی اور انسان کے سامنے اس کی وہ برائی بیان کرنا، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس بندے میں نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں وہ برائی اس کی طرف منسوب کی جائے، ہو نہ اس میں، تو یہ بہتان ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شتم ہے، جس کو ہم گالی بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کی برائی اس کے منہ پر ہی، اس کے سامنے ہی بیان کرنا، لیکن بیان کرنے میں مقصود اس کی توہین ہو، بیان کرنے میں مقصود اس کی ذلت ہو، اس کی توہین مقصود ہو، اس کی اصلاح مقصود نہ ہو۔ جیسے استاد اپنے شاگرد کے سامنے اس کی نالائکی کو بیان کرے تو یہاں اصلاح مقصود ہے، اس لیے یہ شتم نہیں، یہ گالی نہیں، یہ اصلاح ہے۔ لیکن جہاں اصلاح مقصود ہی نہ ہو، اصلاح کا پہلو موجود ہی نہ ہو، اصلاح کی غرض سے نہیں، محض اس کی توہین کرنے کی وجہ سے اور اس کو نیچا دکھانے کی وجہ سے اور اس کی ذلت کی وجہ سے اس کی برائی اس کے منہ پر بیان کرنا، تو شریعت کی اصطلاح میں اسے شتم سے اور گالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے سورہ حجرات کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر غیبت کی جو مذمت ہے، جو برائی ہے، اس کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کوئی بھی بعض کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کوئی بھی، یہ جس طرح رب ذوالجلال نے شراب کو حرام کیا، جوے کو حرام کیا، جس نہیں کے سیغے کے ساتھ، اسی نہیں کے سیغے کے ساتھ رب ذوالجلال نے یہاں غیبت کی حرمت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ میں تم پہ حرام کر رہا ہوں کہ تم میں کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھائی کے جو دنیا سے جا چکا ہے، میتہ، مرا ہوا ہے، مردار ہے، اس کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ أَيُحِبُّ، یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ تم میں کسی کی طبیعت بھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ وہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری طبیعت کا تقاضا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہاری طبیعت نہیں مانتی، تو یہ میری شریعت کا تقاضا ہے کہ پھر اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ اس حد تک جب تمہاری طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے تو تمہیں نفرت غیبت سے بھی ہونی چاہیے۔ یہ اس کے مترادف ہے کہ غیبت کو معمولی نہ سمجھو۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب منع کیا جائے کہ بھئی فلان کی کیوں تم غیبت کر رہے ہو، کہتے میں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس کے اندر یہ عیب ہے تو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے، یہی تو غیبت ہے، اور اس حد تک اس کی برائی ہے۔ ہمیں کوئی اپنے مردہ بھائی کا جب گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، جب اس سے اس چیز سے نفرت ہے، تو فرمایا اسے پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جرم کی پاداش کے ان پر جب ہاتھ لگے
انہیں رجم کیا گیا تو جس وقت ان کا وصال ہو گیا تو دو لوگوں نے تھے وہ صحابی لیکن ابھی شریعت کے اصولوں سے واقف نہ تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضرت ماعز کے بارے میں باتیں کی کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا تھا، یہ بھی چھپا لیتا، آگے بیان نہ کرتا، آج یوں اسے مار دیا گیا۔ یہ لفظ بولے کہ جیسے معاذ اللہ کتے کو مار دیا جاتا ہے، اس قسم کے لفظ جب بولے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے۔ تو آپ جب رجم کر کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا جس کی ٹانگیں بھی جو ہے وہ اپنی بڑی تھی، اوپر اٹھی ہوئی تھی اور بدبو آ رہی تھی۔ تو میرے محبوب نے ان دو لوگوں کا نام لے کے انہیں بلایا کہ وہ فلاں فلاں بگر ہیں جنہوں نے حضرت ماعز کے بارے میں یہ باتیں کی۔ جب وہ دونوں آ گئے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ، یہ مردار کھاؤ۔ وہ کہنے لگے محبوب آپ کو مردار کھانے سے منع فرماتے ہیں، یہ بدبودار گدھا ویسے حرام اور پھر یہ مردار ہے، محبوب ہم کیوں کھائیں؟ آپ تو منع کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس گناہ کی نحوست کو بیان کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، اور میرے محبوب کی تعلیم کا یہ انداز ہے، ایسے بیان کر دیتے تو اتنا بعد والوں کو پتہ نہ چلتا کہ غیبت یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ پورا پس منظر جب بنا پھر بیان کیا، فرمایا تم اس گدھے کے گوشت سے نفرت کر رہے ہو اور کہتے ہو ہم نہیں کھائیں گے۔ فرمایا ابھی جو تم اپنے بھائی کی غیبت کر کے جو کھا رہے تھے وہ اس گدھے